السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ اس میں آپ کو تیمم کا مسنون طریقہ سمجھایا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تو مجھے احتلام ہو گیا۔ دوستو، تو کسی کام سے بھیجا تو اس کا احتلام ہو گیا، یعنی نائٹ فیل ہو گیا، شوپندوش ہو گیا اور غسل کے لیے پانی نہیں ملا، تو میں نے تیمم کے لیے جانوروں کی طرح زمین پر لیٹ لگائی۔ دوستو، اس نے زمین پر لیٹ گیا اور اس نے لیٹ لگائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ جب اس نے اس بات کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر پھیرا، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر فرمایا، تجھے صرف اس طرح کرنا کافی ہو جاتا، یعنی تیرا تیمم ہو جاتا۔ بخاری 338، مسلم 368۔ غسل اور وضو کے لیے ایک ہی طرح تیمم کیا جاتا ہے۔ اعضاء کو ایک مرتبہ دھوتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھوتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ تینوں حدیثوں میں سے جس پر چاہے عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر و ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر وضو کے اعضاء میں سے ناخن برابر جگہ خشک رہ گئی تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے سر کے مسح کے علاوہ کان کے مسح کے لیے دوسری مرتبہ پانی لیا، بلغ المرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں اور بائیں پیر کو ٹخنے سمیت دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عمران نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنی شرمگاہ کی جگہ کپڑے پر پانی کی چھینٹیں مارتے تھے وضو کرنے کے بعد میں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتے تھے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دھوتے پیشانی سے ٹھوڈی تک اور دائیں کان سے بائیں کان کی لو تک۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک چلو پانی لے کر داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھوتے تھے، پھر سر کا مسح اس طرح کرتے کہ اپنے دونوں ہاتھ سر کے شروع حصے پیشانی سے گدی تک لے جاتے، پھر گدی سے اسی جگہ واپسی لے آتے جہاں سے شروع کرتے تھے۔ سر کا مسح صرف ایک بار ہے۔ پھر اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلی
ڈال کر اور انگوٹھوں سے کان کے ظاہری حصہ پر مسح کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچے تک دھوتے اور انگلیوں کو کھلال کرتے۔ چلو میں پانی لیتے، پھر اس کو آدھا منہ میں ڈالتے اور آدھا ناک میں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب روزہ سے نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح سے چڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ناک جھاڑتے تھے۔